ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم استاد محترم و حکماء، آپ کے سامنے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام پہلے رحمان دواخانہ پہ تربیتی نشستیں ہوتی تھیں، اس کے بعد ہم نے 2019 میں پہلا سیمینار اور 2020 میں دوسرا سیمینار کیا۔ متعدد حکماء الحمدللہ 300 پونے 300 کے قریب اس میں تشریف لائے، اور یہاں بھی کافی تعداد جو تھی وہ ہوتی تھی۔ فنی علم میں بات بھی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اختلاف ہے تو دلیل کے ساتھ اس کو ثابت بھی کرنا چاہیے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ 4 نمبر اگر نبض ہے تو اس کا 5-6 علاج ہے، تو ایک آدمی کہتا ہے نہیں جی 1 اور 2 ہے، اس کو کوئی نہ کوئی دلیل بھی تو دینی چاہیے۔ جب ہم پوچھتے ہیں بھئی تحریک کہاں ہے، تسکین کہاں ہے، تحلیل کہاں ہے، تو آگے سے جواب نہیں ملتا۔ الحمدللہ استاد محترم کی 6 نبضیں کل امراض اور ایک کتاب جو ہے وہ زیر طبع ہے، طباعت کے لیے دی ہوئی ہے، کمپوزنگ اس کی تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ 6 نبضیں 6 اسباق، مکمل طب، مکمل نصاب۔ اس کی رونمائی انشاءاللہ پشاور میں عید الفطر کے بعد مئی میں یہ سکندر بھائی کی زیر صدارت عظیم و شان طبی سیمینار ہوگا، اس میں اس کی رونمائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو شوق ہے تو آپ سیکھیں گے، اگر شوق نہیں تو نہیں سیکھ سکتے۔ ایک ہی کالج میں، ایک ہی کلاس میں کتنے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں، فرسٹ پوزیشن کس کی آتی ہے اور فیل کتنے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو شوق نہیں ہوتا۔ آپ شوق سے آتے ہیں نا، اتنا سفر کرتے ہیں، سیمینار کے علاوہ بھی آتے جاتے ہیں۔ ایک حکیم صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا یار آپ آتے نہیں، وہ ہم شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں تو شاہ صاحب ادھر ٹائم نہیں دیتے، وہ مریضوں کو چیک کرتے رہتے ہیں، تو کیا خیال ہے مطلب چھوڑ کر پھر آپ کے لیے جو 3-4 گھنٹے مطلب پہ آپ بیٹھتے ہیں وہ حکیم صاحب کو وقف کر دیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی کوئی علمی بات ہے، آپ کا کوئی سوال ہے، وہ جواب نہ دے، پھر آپ گلہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اتنی دور سے آتے ہیں، کافی حکم آئے، یہ عبد الکریم صاحب بھی آتے ہیں، تو جب بھی مطلب بھی آتے ہیں جس کا جو سوال ہوتا ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو جواب نہ دیا جائے، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ شوق کس کو ہے۔ ان لوگوں کو ہم نے کرنا بھی کیا ہے جن کو شوق نہیں ہے، جو سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ زبردستی تو کسی کے گل میں میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز جو ہے پہنائی جاتی ہے۔ میں نے بہت سارے حکماء دیکھے ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں،
वो उसकी जो अपनी मिरास होती है क्यों नहीं हासिल करते? बस यही है कि नुस्खा मिल जाए, बस इल्म सीखने के लिए तैयार नहीं है। मैं बहुत दफा ये बात कह चुका हूं कि 6 नब्ज़े कुल अमराज जो किताब है ये मामूली किताब नहीं है। इसमें अमूर तिबिया भी है, असबाब ममरजा भी हैं, तहरीक तस्कीन तहलील भी है। कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं जी आपने तो साबर साहब का नाम ही छोड़ दिया। भी तहरीक तस्कीन तहलील साबर साहब ने मुतारफ कराई, और हमारा हर काम जो है तहरीक तस्कीन तहलील पे है। बल्कि मैं तो अगर ये बात कहूं तो इसमें मुबालगा ना होगा कि अगर तहरीक तस्कीन तहलील पे सबसे पहले इलाज मुआलजा करना शुरू हुआ तो वो रहमान दवाखाने पे हुआ, और आज माशाल्लाह उनके जो मुखलस शागिर्द हैं वो इस पर अमल कर रहे हैं, और तस्कीन तहलील तहलील के मुताबिक इलाज जो है वो हो रहा है। हम ना टेस्टों के मोहताज हैं, हमें ना टेस्टों की जरूरत है। बहुत से हुक्मा कहते हैं जी टेस्ट होने चाहिए। यार एक मजदूर आदमी है, वो इतने टेस्ट कहां से कराएगा? वो तो बेचारे की रोटी भी पता नहीं पूरी होती है कि नहीं। और खासकर ये जो हुकूमत अब चल रही है, बड़े बड़े जो जिनके अपने बिजनेस है वो परेशान हो गए हैं। सिर्फ सफेद पोशी जो है वो बस आड़े आ गई है, वरना शायद भीख मांगने पे भी मजबूर है। तो उनको टेस्टों के चक्कर में लगा दें। टेस्ट करा के आपने फिर क्या करना है? फिर आपने नुस्खे के मुताबिक दवाई देनी है। इसको ये मर्ज है तो इसको ऐसा कर दें, नहीं ऐसे शिफा अभी नहीं होगी। आपने नब्ज़ देखनी है, उसके दर्जे को समझना है, उसके दर्जे के मुताबिक आपने दवाई देनी है, और उसी दर्जे की आपने ग़िज़ा भी बतानी है। तो फिर जो है वो मामला आपका बेहतर होगा। आप नब्ज़ देखकर अलामत की तरफ जाएंगे तो आसानी होगी, लेकिन अलामत देखकर आप इलाज करेंगे तो खातर खा फायदा नहीं होगा। जिस्म के जो हिस्सों की एक तकसीम है उसमें भी आप नुकसान उठा जाएंगे। सबसे मुकद्दम जो है वो नब्ज़ है। अगर इससे बेहतर कोई तरीका है तो हम सीखने के लिए तैयार हैं। कोई सिखाने वाला तो हो। बातें तो बहुत सुनते हैं जी, हम चेहरा देखकर बता देते हैं, रंग देखकर बता देते हैं, आंखें देखकर बता देते हैं, लेकिन ये सब कहानियां हैं, इसका हकीकत से कोई तो अलग नहीं। कुछ लोगों ने किताबें बनाई हुई हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी, वही नब्ज़ क्या है, बस एक बीमारी देखो और उसका वो नुस्खा है। इसमें बहुत बेहतरीन किताब है, लेकिन ये सब बातें हैं। पूरी दुनिया में जितने अमराज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक मौजूद वजूद में आए और जितने आने हैं, असल में मर्ज 6 ही हैं, 6 ही सिस्टम हैं और 6 ही मर्ज हैं, बाकी अलामात हैं। जरासीमा की बात कर लें, जितने भी जरासीम होंगे वो भी इन्हीं बीमारियों के मतहत होंगे, इन्हीं 6 सिस्टम में उनका इलाज होगा। चाहे गुर्दे में पथरी है, अब मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे मशवरा दें ताकि मैं उसके सवाल का जवाब उसको दूं, मैं तो नहीं दे सका फिर उसको। अब ऐसे लोगों को मैं क्या बताऊं, क्या जवाब दूं उनका? फिर कहेंगे लो जी शाह साहब को फोन करते हैं, वो कोई मशवरा नहीं देते हैं। वो बता तो रहे, वो सीखा हुआ है, वो कहता है उंगली पे नब्ज़ है, 5 नंबर उसकी जनाब वो तहरीक चल रही है और उसके गुर्दे में पथरी है। उनसे आप सीख लें कि ये आपने कैसे मैनेज किया है सारा कुछ इकट्ठा। यानी ये जो मामला है ना, व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए फिर बंद कर दिए। क्यों कर दिए?
کہ اس میں یہی پھر بحثیں بھئی فلاں مرض کو کیا دینا ہے، فلاں کو دینا ہے. ہمارے تو پہ 6 نبض کل امراض پہ پانی پڑ گیا، مجبوراً ہم کو بند کرنے پڑے. یہاں تو بات ہوگی تو 6 نبض کل امراض کی ہوگی، یا پھر 6 نبض 6 اسباق کی ہوگی، نہ 7ویں بات ہوگی نہ 8ویں بات ہوگی. مرض چاہے کتنا بھی خطرناک کیوں نہ ہو. ابھی ایک نے کمنٹ کیا، کسی نے کوئی پوسٹ ڈال دی ہمارے متعلق، استاد محترم کے متعلق، تو اس نے بہت سارے حکماء کے متعلق نا غلط باتیں کہنے شروع کر دی. پھر ایک اور تھے غالباً پچھلے سبقوں میں نہیں آئے. تو 6 نبض کل امراض جو ہے یہ نہ تو معمولی کتاب ہے اور نہ ہی بس کتاب ہے، ایسی کتاب نہیں ہے. طب کا ہر پہلو اس میں موجود ہے، لیکن اگر آپ نے فلاسفر بننا ہے تو اس میں یہ مدد نہیں کرے گا. وہ استاد محترم ایک لطیفہ سناتے ہیں کہ ایک جگہ نا ایک کولو لگا ہوا تھا، تو اس کولو پہ وہ جو بیل ہے نا اس کے وہ آنکھیں انہوں نے بند کی ہوتی ہیں اور وہ چل رہا ہے، اس کے گلے میں ایک ٹلی ہے، ٹن ٹن کی آواز آ رہی ہے. تو ایک فلاسفر دیکھتا ہے، کہتا ہے یار یہ جو کولو والا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی چائے پینے چلا جاتا ہے، کبھی کھانا کھانے چلا جاتا ہے، یہ چل رہا ہے. اس کو بولتا ہے یار ادھر آؤ نا ذرا، یہ تم کیا کرتے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. اگر یہ کھڑا ہو جائے، کہتا ہے یار میں نے اس کے گلے میں گھنٹی باندھی ہوئی ہے تو اس کی آواز آ رہی ہے، جب کھڑا ہوگا مجھے پتا چل جاتا ہے. کہتا ہے اگر وہ کھڑا ہو کر ایسے ایسے ہلانا شروع کر دے تو پھر؟ کہتا ہے یہ آپ کی طرح فلاسفر نہیں ہے. اگر آپ نے سیکھنا ہے تو اپنی پہلی تختیاں آپ نے اریز کرنی ہے، خالی کرنی ہے، ان کو مٹانا ہوگا. آج ذرا انگلش کا لفظ زیادہ زمانہ ہے اس لیے لفظ اریز بول رہا ہوں. ڈیلیٹ کرنا ہوگا سب کچھ، پھر آپ کی میموری میں نئی چیزیں آئیں گی. تو اگر آپ وہی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لے شاہ صاحب نے یہ کہا ہے، ابھی فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، تو میں کدھر جاؤں؟ یہ جی فلاں چیز کا کیا مزاج ہے؟ بھئی وہ مزاج بھی آپ کو 6 نبض کل امراض میں ملے گا، آپ اس میں دیکھ لیں. دور رہ کر کچھ نہیں ہوگا. مجھے اپنے ایک بھائی کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے استاد محترم کو 24 منٹ فون کیا اور ایک بات کی سمجھ نہ لگی، اور جب میں سامنے آیا تو 1 منٹ سے بھی پہلے مجھے سمجھ لگ گئی. السلام علیکم. مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. طب پاکستانی.